أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. یہاں سے اخوان یوسف علیہ السلام کا مکمل قصہ شروع ہوتا ہے. انہوں نے یہ قرارداد پاس کر لی کہ ایسا ہی کرتے ہیں جیسا ایک بھائی نے مشورہ دیا ہے کہ قتل نہیں کرتے، ان کو کسی ایسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں، گہرے اور اندھیرے کنویں میں ڈال دیتے ہیں کہ کوئی قافلہ آنے والا ان کو لے جائے گا. یہ قرارداد منظور ہو گئی، بل پاس ہو گیا. اب یہ سب مشتبہ ہو کر ابا حضور کے پاس حاضر ہوئے. قالو، کہا انہوں نے یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، مالک، آپ کو کیا ہوا ہے؟ مالکا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ لا تامنا، کہ آپ ہمارے اوپر یقین نہیں کرتے یوسف کے بارے میں. علی یوسف، یوسف کے بارے میں ہم پر کچھ یقین نہیں رکھتے، آپ ہمارے ساتھ بھیجتے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ وہ چلتے نہیں ہیں، اور آپ بھی یہ نہیں کرتے کہ کبھی ان کو ہمارے ساتھ بھیجیں. تو یا ابانا، اے ہمارے والد، مالک، آپ کو ایسی کیا بات پیش آئی ہوئی ہے؟ مالک، آپ کو ایسی کیا بات پیش آئی ہے کہ لا تامنا، کہ آپ ہم پر یقین نہیں کرتے یوسف کے بارے میں. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم اس کے بھائی ہیں، یقیناً ہم اس کے لیے ضرور خیر خواہی ہیں. ہم ضرور اس کے لیے کیا ہیں؟ خیر خواہ ہے، ان کے خیر خواہ ہے، بھائی ہیں ان کے. آپ پتہ نہیں کیا ہوا آپ کو کہ مالک لا تامنا، آپ ہم پر یقین ہی نہیں کرتے ان کے بارے میں. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم ان کے خیر خواہ ہیں. لناصحون کے معنی خیر خواہ. بس چھوڑیے ابا جان، اب ایسا نہ سوچیے گا ہمارے بارے میں، کہ ہم کوئی یوسف کی بدخواہی چاہیں گے یا یوسف کے بارے میں ہم کچھ غلط خیال رکھتے ہیں. ایسے بارے میں ابا حضور ہمارے بارے میں ایسی بات نہ سوچیے گا. ارسلہ معنا، آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. ہمارا بھی دل چاہتا ہے اپنے چھوٹے بھائی سے کھیلیں گے ہم. ارسلہ معنا، آپ ان کو بھیج دیں ہمارے ساتھ. غدن، کل ہم ان کو ساتھ لے کے جائیں گے. آج تو شام ہو گئی ہے، اب تو نہیں مناسب ہے، کل ہم ان کو لے کے جائیں گے صبح. ارسلہ معنا غدن، آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کل. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. یرتا، کہ یہ کھائے پیے، یرتا کے معنی مزے لے کر کھائے پیے، ویلعب، اور کھیلے کودے. یرتا ویلعب، یرتا جو ہے یہ باب فتحہ سے پڑھیں گے، رتعن مصدر نکلے گا. یہ تا اس کی اوریجنل ہے، باب افتعال کی تا نہیں بنائی گا، تا اوریجنل ہے. آ جاؤ بھائی، پڑھنے آیا بچہ. یرتا مانے مزے سے کھانا، اور ویسے عموماً ارتاع کے معنی، رتاع کے معنی چرنے کے بھی ہوتے ہیں، جو بکریاں چرتی ہیں، جانور چرتے ہیں، اس کو بھی رتا اور رتعون کہتے ہیں. یہاں معنی رتا باب فتح سے ہے، مزے سے کھائے پیے کھیلے کودے. جیسے کہ عمومی طور پر جب کوئی آدمی پکنک پہ چلا جاتا ہے تو کچھ کھاتا بھی ہے اور کچھ دوڑ بھی لگاتا ہے، کھیلتا بھی ہے. ارسلہ معنا غدن یرتا ویلعب، کہ یہ کھائے، مزے سے کھائے بھی اور کھیلے بھی. چھوٹے تو ہے یہ. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم لوگ ان کی
حفاظت کرنے والے ہوں گے، ہم ان کی حفاظت کریں گے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، آپ ہمارے بارے میں کوئی برا خیال نہ لائیے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو منع کرنا چاہا دو وجہ سے. ایک حزن کہ مجھے یوسف کو اپنے سامنے سے تم ہٹاؤ گے تو مجھے ان کی تھوڑی سی بھی جدائی جو ہے نا وہ مجھے غمگین کرے گی، اور دوسری بات یہ کہ مجھے خوف ہے، جنگلات میں جنگل میں تم لے کے جاؤ گے، بھیڑیے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، اور پھر یہ بھیڑیے تو کسی بات کا خیال رکھتے نہیں ہیں، چھوٹی چیزوں کو، غیر طاقتور چیزوں کو، غیر قوی چیزوں کو دیکھ کر ان پر حملہ آور ہوتے ہیں اور ان کو کھا جاتے ہیں. تو مجھے یہ دو باتیں ہیں جس سے میں رکتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ نہ بھیجوں. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ تمہارے بارے میں کوئی برا خیال ہے، میں ایسی کوئی بات ذہن میں نہیں رکھتا، بلکہ مجھے دو باتوں کی وجہ سے یوسف کو اپنے سے جدا کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. ایک تو مجھے غم ہوتا ہے یوسف میرے سامنے سے چلے جائے، اور دوسرا یہ کہ مجھے خوف آتا ہے کہیں بھیڑیا ان کو کھا نہ جائے، چھوٹے سے تو ہیں بیچارے. قال انی لیحزننی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، میں آپ کو ساری باتیں بتاتا جا رہا ہوں، وہ آیات میں ہیں جو میں نے نکالی ہیں ذہن سے سوچ سوچ کے بھی، کہ آپ کو کس انداز سے بیان کیا جائے یہ قصہ تاکہ آپ کو صحیح معنوں میں اس قصے کا حاصل پتہ چلے. قال انی لیحزننی، کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ انی لیحزننی، یقیناً مجھے غم ہوتا ہے، ان تذهبوا بی، کہ تم ان کو میرے سامنے سے لے جاؤ. ذہاب کے بعد با آ جائے تو لے جانے کے معنی ہوتے ہیں نا، ان تذهبوا بی، کہ تم ان کو میرے سامنے سے لے جاؤ، مجھے غم ہوتا ہے، یعنی مجھے ذرا سی بھی جدائی جو ہے نا غمگین کر دیتی ہے. وَأَخَافُ، دیکھو دوسری بات، وَأَخَافُ، اور مجھے ڈر لگتا ہے، أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، طاقت بشری، خوف بشری ہے. آپ کوئی ایسی مخلوق نہیں تھے، عام انسانوں کی طرح تھے آپ بھی. پیغمبر عام انسان کی طرح ہوتا ہے، کوئی عجیب مخلوق نہیں بنتا، عام انسان ہوتا ہے. درجہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اخاف ان یاکلہ الذئب، یہ تو فطری ہے، خوف فطری ہے، جانور کا خوف فطری ہے. واخاف، اور مجھے ڈر ہے کہ ان یاکلہ الذئب، کہ ان کو بھیڑیا نہ کھا جائے، بھیڑیے کے کھانے کا مجھے ڈر ہے. ان یاکلہ کو آپ پورا مصدر بنا کے نا مفعول بنائیں گے اخاف کا. اخاف ان یاکلہ الذئب، بھیڑیے کے کھانے کا مجھے ڈر ہے. وانتم عنہ غافلون، اور حال یہ ہو کہ تم لوگ کھیل کود میں ان سے کیا ہو جاؤ، غافل ہو، بے خبر رہو، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. وانتم عنہ غافلون، اور تم ان سے بے خبر رہ جاؤ، بے خبر رہ جاؤ. اوہو، اب حضور کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ. یعنی ہم جیسی جماعت کی جماعت ہے، ہم تو اتنے بڑے طاقتور لوگ ہیں، اور جماعت کی شکل میں 10 افراد ہیں ہم ان کے بھائی، اور 10 افراد ہم ساتھ ہوں تو لازماً سارے بے خبر نہیں ہوتے، ادھر سے ادھر کوئی نگران بھی مقرر ہوتے ہیں. ایسی بات تو نہیں. اگر ایسی بات ہے کہ ہم اتنی بڑی جماعت ہو کر بھی مطلب ان سے غافل رہے ہیں تو پھر تو یہ ہمارے لیے تو بڑی شرم کی بات ہے، اور ہم تو بالکل مطلب خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہیں. اس وقت تو ہم بالکل درگزر والے لوگ ہیں کہ ہمیں تو پرواہی نہیں ہونی چاہیے، پھر ہماری تو پرواہی کسی کو نہیں کرنی چاہیے. ہم اتنے غافل ہیں کہ ہم اتنی بڑی جماعت ہو کر بھی ان کی حفاظت نہیں کر سکیں گے. یہ تو ضیاء ہے، تو نقصان در نقصان والی بات ہے، اور ہم ایسا نقصان نہیں کر سکتے. قالوا لئن اکلہ الذئب، بھائیوں نے کہا، اللہ بھائی یہ سب بھائیوں نے کہا، لئن اکلہ، اگر ان کو کھا لیا، ذئب بھیڑیوں نے، ونحن عصبۃ، اور ہم جماعت ہیں، ہم قوت اور کثرت میں ہیں، اذا لخاسرون، یقیناً پھر تو ہم بڑے کیا ہیں، ضیاءکار ہیں، بڑا نقصان کرنے والے لوگ ہیں ہم تو. پھر اذا لخاسرون، پھر تو ہم بڑے ضیاءکار لوگ ہیں بھائی، ضیاء عین کے ساتھ بڑے نقصان کرنے والے لوگ ہیں، عجیب ہوں گے ہم تو. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے اپنی بہت ہی مناسب اور شیریں، کیونکہ میں زیادہ ایسی بات نہیں کر سکتا کہ نبوت کے مطلب اولاد نبوت ہے، اولاد نبی ہے، تو جو بہتر سے بہتر ترجمہ ہو وہ کرنا چاہیے. بہت ہی میٹھی اور شیریں زبان سے
اولاد نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے پر قائل کر لیا. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے منصب نبوت میں نبوت کے امور بھی انجام دے رہے ہیں، لیکن نبی ہیں تو اس امور کے انجام دینے میں آزمائشیں بھی تو آتی ہیں نا. آزمائشیں قسم قسم کی ہوتی ہیں. قوم کی ہدایت کے لیے بھی لگے پڑے ہیں، رہبری اور رہنمائی میں بھی لگے ہوئے ہیں، یہاں گھر کا معاملہ بھی ہے، گھر کے لوگ بھی ہیں سامنے، اولاد بھی کثرت سے ہے ماشاءاللہ، تو ہر کام ہے. لیکن اب آزمائش آپ کی آ رہی ہے، کیونکہ آپ اپنے منصب نبوت پر ہونے پر اور تبلیغ اور تعلیم کے سلسلے میں قوم کی ہدایت اور رہبری کے لیے جو لگے ہوئے تھے اور لوگوں کو جو دین کی دعوت دے رہے تھے، تو آج آپ کے اوپر اس دین کی دعوت دینے میں آزمائش آ کھڑی ہوئی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے بندوں کو کہ میں اس کو اس مصیبت میں اور اس تکلیف میں ڈال کر دیکھتا ہوں کہ آیا یہ دین کا کام اور تبلیغ اور تعلیم کا کام جو اس کا منصب ہے اس سے کوئی روگردانی کرتا ہے، یا یہ کہ یہ اس غم اور تکلیف میں اور ہائے وائے کرتا ہے. یہ دیکھنے کی بات ہے، اور یہ سبق سب سے بڑا اس کے اندر اسی وقت سب سے بڑا سبق یہ ہے، کیونکہ آپ کا منصب نبوت کا ہے، اور نبوت کا کام صرف یہی تو نہیں ہوگا کہ ایک اولاد کے غم میں بیٹھے رہے ہوں گے اور سارا دن غم میں بیٹھے آپ آج مقام شروع ہو گیا کہ اتنا بڑا منصب، اتنا بڑا کام آپ لگے ہوئے ہیں، تو آپ کے اندر کتنا صبر ہے کہ قوم کی تکلیف کو بھی برداشت کر سکیں گے. آپ آئیے دیکھتے ہیں اس میں فلما ذهبوا به، پس جب وہ ان کو اپنے ہمراہ لے گئے، ذهبوا به واجمعوا، اور اس قرارداد پر عمل کرنا شروع کر دیا. کون سی قرارداد تھی؟ بس اجمعوا، اتفاق کر لیا، ان یجعلوه، ان کو ڈالنے کا. ان کے ساتھ مصدر بنا، مصدر کے ساتھ ہی مفعول بنا، کس کا؟ اجمعوا کا. اجمعوا ان یجعلوه، اجماع کر لیا، اتفاق کر لیا اس قرارداد پر عمل کرنے کا کہ ان کو ڈالنا ہے. فی غیابت الجب، جب کے معنی کنواں، اور غیابہ معنی اندھیرا، اندھیرے کنویں میں. بڑی تکلیف دی صورتحال تھی. حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی نازل ہو گئی. سوال تو پیدا ہوگا، ابھی نبوت تو ملی نہیں ہے بھائی، وحی نازل ہو گئی. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے ان کی طرف، ضروری نہیں ہے وحی کا معنی وحی لینا، القاء بھی لے سکتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی، تسلی دی کہ یوسف تم پریشان نہ ہونا، اور یہ جو تکلیف تم پر آئی ہے تم اس کو ذرا صبر سے برداشت کرو، ہم تمہیں بلند مرتبے پر پہنچائیں گے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، بلند مرتبے پر پہنچانے کی وحی آ گئی. پھر لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، اور یہ وحی بھی آئی کہ تم ضرور بضرور ان کو باخبر کرو گے، بِأَمْرِهِمْ هَذَا، اس برے عمل پر، اس کام پر. ان کو تم ایک دن ایسا آئے گا کہ تم ان کو اس کام پر باخبر کرو گے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، جیسا کہ ابھی آگے آیات میں آئے گا. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، نبّأ يُنبِّئُ مانے خبر دینا، تم ضرور ان کو بتلاؤ گے، بِأَمْرِهِمْ هَذَا، اس کام کے بارے میں، ایک دن ایسا آئے گا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور یہ آپ کو بوجہ مقام رفیع پر، بوجہ بلند مرتبے پر، بوجہ سلطنت کی سربراہی پر آپ کو پہچان نہیں سکیں گے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ آپ کو پہچان نہیں سکیں گے، اس مرتبہ رفیعہ پر دیکھ کر آپ کو پہچان نہیں سکیں گے کہ یہ ہمارا بھائی یوسف ہے. خیر، انہوں نے اس کو کام کو انجام دے لیا اور اندھے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا. کنواں ہے، کنویں میں پانی جاری ہوتا ہے تو پانی کو پورا منہ تک نہیں آتا، اتنا ہی آتا ہے جتنا پانی نکال لے وہ پانی دوبارہ آ جاتا ہے. تو اتنی جگہ ضرور ہوتی ہے کہ آدمی کھڑا رہے، بیٹھ جائے، تو بس یہی ہو سکتا ہے، کوئی ڈوبنے کا اندیشہ اس میں ہے نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ کنواں جو جانتے ہیں جب کنواں کھدتا ہے تو پانی لبالب منہ تک نہیں آتا، بلکہ ایک تھوڑے مقام تک رہتا ہے جس میں انسان کو میں نے خود دیکھا ہے، انسان کھڑا بھی ہے، پانی موجود ہے، اس کے اندر پانی موجود ہے.
اور پانی بھر نہیں رہا کنویں کے اندر. ہاں جب پانی نکال لیتے ہیں تو واپس کنواں بھر جاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں بورنگ آج کل ہو رہی ہے, بورنگیں ہو رہی ہے, پائپ سے پانی باہر تو نہیں آتا, بس کھینچتے تو آتا ہے, نہیں کھینچتے تو نہیں پڑا رہتا اندر ہی. تو یہ تو ہوا ہے, تو آپ کنویں میں ہے, کنویں میں ہے. وہ سارے اشکالات کے جوابات بھی دیتا جاؤں گا ابھی, اور بھی بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں, بتاتا ہوں آپ کو, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً, اب انہوں نے یہ کام تدبیر کرنے کے بعد, یہ کام کرنے کے بعد اب آ گئے, ابا حضور کے پاس پہنچ گئے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ, آئے اپنے والد کے پاس, عشاءً, رات کو عشاء کے وقت, یبکون, روتے ہوئے, بقا یبکی سے, یبکون, روتے ہوئے آئے. قالو, کہنے لگے, یا ابانا, اے ابا جان, انا ذهبنا نستبقو, ہم لگ گئے بھاگ دوڑ میں, انا ذهبنا نستبقو, ہم لگ گئے بھاگ دوڑ میں, سبقت کے دوڑ میں, سبقت استبقا یستبقو, استباق میں بھاگ دوڑ کرنا, دوڑنے کا مقابلہ کرنا. ہم لگ گئے, ذهبنا, ہم لگ گئے, نستبقو, بھاگ دوڑ میں. وترکنا یوسف عند متاعنا, اور ہم نے یوسف کو چھوڑا تھا اپنے سامان کے پاس کہ تم یہاں ہی بیٹھے رہو, تم چھوٹے ہو. فاکلہ الذئب, بس بھیڑیا ان کو کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا, اور آپ ہم پر کیسے یقین کریں گے, ہمیں تو پتا ہے آپ ہم پر یقین نہیں کریں گے, ہمیں تو پتا ہے, آپ کو تو پہلے سے خدشہ تھا ہمارے بارے میں, اور اب تو یہ ہو بھی گیا, اب ہم پر کیسے یقین کریں گے. وما انت بمؤمن لنا, آپ نہیں ہیں ہم پر یقین کرنے والے, ہمیں پتا ہے آپ ہم پر کیسے یقین کریں گے, آپ ہم پر کیسے یقین کریں گے. ولو كنا صادقون, ہم کیسے ہی سچے کیوں نہ ہو, اگرچہ ہم کیسے ہی سچے کیوں نہ ہو, ہم کتنا ہی سچ بولے, ہم کتنا ہی سچ بولے, آپ ہم پر کیسے یقین کرو گے. وما انت بمؤمن لنا, آپ کیسے یقین کرنے والے ہیں ہمارا. ولو كنا صادقین, اگرچہ ہم کیسے ہی سچے ہوں, اگرچہ ہم کیسے ہی سچے ہوں. اور اپنی اس بات پر, اس مقدمے پر اور اس قول پر دلیل دینے کے لیے قمیص بھی لے آئے, ایسی قمیص جس پہ خون لگا ہوا تھا, اور وہ انہوں نے غالباً کسی بکری یا ہرن کو پکڑ کر ذبح کیا ہے اور اس کا خون ان کی قمیص پر لگا دیا ہے. لیکن بات یہ کہ جرم ہو جاتا ہے, لیکن مجرم کچھ غلطی کر بیٹھتا ہے. غلطی یہ ہوئی کہ قمیص پہ خون لگا لیکن قمیص پھٹی ہوئی نہیں ہوئی, قمیص پھٹی نہیں, خون لگا دیا لیکن قمیص کو پھاڑا نہیں. بھیڑیا جب کھانے کے لیے آئے گا تو چیر پھاڑ کرے گا, تو پہلے تو قمیص ہوگی نا, کپڑے ہوں گے, کپڑوں کو پہلے پکڑے گا وہ اور کپڑے پھٹیں گے. یہاں قمیص بالکل سالم ہے, اس پر کسی قسم کا کوئی پھٹن موجود نہیں ہے اور خون لگا ہوا ہے, خون لگا ہوا. غلطی ہو گئی, غلطی ہو گئی لوگوں سے, اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے میں ان سے غلطی ہوئی. وجاؤوا علی قمیصہ بدم کذب, اور لے آئے ان کی قمیص جھوٹے خون کے ساتھ, بدم کذب, لگائے ہوئے جھوٹے, بنائے ہوئے جھوٹے خون کے ساتھ, بنائے ہوئے خون کے ساتھ لے آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام تو پیغمبر ہے, اتنی بات تو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے. یعقوب علیہ السلام کی فراست, کیسی فراست ہوگی پیغمبر کی, وہ سمجھ گئے قمیص پھٹی ہوئی نہیں ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھیڑیا کھا گیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. فوراً کہا قال بل سولت, وقال بل سولت لکم انفسکم امرا, کہنے لگے نہیں, بل نہیں, بھیڑیے نے نہیں کھایا یوسف کو, بلکہ تمہارے جی نے ایک بات بنا لی ہے. سول یسول, تصویر کے معنی بات کا بنا لینا, بات کا سجھائی دینا. تمہارے نفسوں نے, تمہارے دلوں نے ایک بات کو کیا کر لیا ہے, بنا لیا ہے. کھایا نہیں ہے بھیڑیے نے, کھاتا تو قمیص کیوں نہیں پھٹی. لیکن اب میں جس بات کا اندیشہ کرتا تھا وہ آزمائش میرے پر آ گئی ہے. فصبر جمیل, اب میں صبر کروں گا, اور جمیل, میرا صبر بھی جمیل ہوگا کہ میں خدا سے اس کی شکایت نہیں کروں گا.
میں خدا سے اس پر شکوہ نہیں کروں گا کہ تو نے مجھے آزمائش میں کیوں ڈالا. میرا صبر جمیل ہوگا, میرا صبر اللہ کی رضا کے لیے ہوگا. میں اپنے صبر سے اپنے خدا کو راضی کروں گا, میں اپنے صبر سے اپنے خدا کو خوش کروں گا. یہ میری رب کی طرف سے میری آزمائش ہے. یہ ہے وہ چیز, یہ ہے وہ سبق جو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ آزمائش تکلیف کتنی بڑی کیوں نہ ہو, اللہ سے اول تو آپ آزمائش سے دعا کریں بچائے, اور اگر کتنی بڑی آزمائش کیوں نہ آ جائے صبر کرنا. یہ ایک مومن ایک مسلمان کا شیوا ہے کہ خدا کے سامنے شکوہ نہ کرے, شکوہ نہ کرے. یہ سبق ہے. واللہ المستعان, اللہ ہی سے مدد, واللہ المستعان, اور اللہ ہی ہے کہ وہ مدد کرے. علامہ اس چیز پر تصفون جو تم باتیں بتا رہے ہو. وصف یصفو, تصفون کے معنی بیان کرنے کے آتے ہیں. وصف یصفو یہ وعدہ یعیدو کی طرح پڑھتے ہیں اس کو. وصف یصفو, اللہ ہی مدد کرے, اللہ ہی مدد, اللہ ہی سے مدد مانگی جائے گی علامہ اس پر جو تم بیان کرتے ہو. یہ تو تھا یہاں تک معاملہ بھائیوں کا. آگے کنویں میں کیا ہوا تھوڑا سا اس کی بھی منظر کشی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. وجاءت سیارہ, کوئی قافلہ آیا. فارسلوا واردہم, اس قافلے والوں نے بھیجا ایک پانی لینے کے لیے ایک آدمی کو. واردہم, وارد مانے پیش کرنے والے کو بھیجا, جاؤ میں پانی لے کر آؤ. فارسلوا واردہم فادلا دلوا, ادلا یدلی ادلاء, اس نے اس کنویں میں ڈول ڈالا, بالٹی ڈالی. اب حضرت یوسف علیہ السلام کو نے جب بالٹی دیکھی اور ڈول دیکھا تو ڈول کو پکڑ لیا. اس نے جب دیکھا کہ شاید پانی بھرا ہے, اس نے کھینچا, اوپر کھینچا تو ایک خوبصورت بچہ کم عمر نوجوان کی شکل میں وہ چلا آیا. اس نے خوشی سے چیخ لگائی, یا بشرا, ارے بھائی کیا خوشی کی بات آ گئی, کیا خوشی کی بات آ گئی. ھذا غلام, دیکھو یہ کیا نوجوان, یہ لڑکا, کیا خوشخبری ہے. وَأَسَرُّهُ بِضَاعَةً, اور انہوں نے اس کو چھپایا مال تجارت بنا کر. بضاع کے معنی مال تجارت, ارے اس کو مال تجارت بنائیں گے, خوبصورت نوجوان سا لڑکا ہے اور یہ ہمیں ملا ہے اس کنویں سے, اس کو ہم کسی اعلیٰ سودے میں بیچیں گے اور بڑی رقم حاصل کریں گے. وَأَسَرُّهُ بِضَاعَةً, بضاع کے معنی اس کو چھپا لیا سامان تجارت بنا کر. واللہ علیم بما یعملون, اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کی کارگزاریوں کو. واللہ علیم بما یعملون, اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, خوب جانتا ہے ان کی. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ بھائیوں نے کیا کیا ان کے ساتھ, ان کو کنویں میں ڈالا. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ ان تجارت کے قافلے والے نے ان کو کیا کیا, ان کو تجارت کے سامان میں شامل کر لیا. اور اللہ تعالیٰ کو اس بات کی بھی خبر ہے کہ میں ان کو مقام علیا دوں گا, میں ان کو مقام عالی دوں گا, اعلیٰ مقام پر ان کو فائز کروں. سب پتا ہے اللہ تعالیٰ کو, سب پتا ہے. یہ بھی پتا ہے کہ بھائیوں نے اس کے بعد کیا کیا. کنویں میں کئی دن رہے حضرت یوسف علیہ السلام, کئی دن رہے. یہ بھائی آتے تھے اور کنویں میں غذا ڈالتے تھے, سامان طعام کچھ پیش کرتے تھے, اور اس طرح تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یوسف اندر ہی کیا ہو, ہلاک ہو جائے. تو کچھ سامان بھی روز آ کر دیکھتے تھے کوئی قافلہ آیا کہ انہوں نے اس کو نکالا ہو, اور پھر ہم سے بات کرتے اس طرح سے. اور کوشش میں یہ تھی کہ یعقوب اپنے والد کو اس بات کی خبر نہ ہو. یہ کام سب کچھ ہو رہا تھا. واللہ علیم بما یعملون, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کاموں کو, ان کی کارگزاریوں کو جو وہ کرتے ہیں, خوب پتا تھا اللہ تعالیٰ کو. خیر, جب وہ نکال لیا تو ایک دن یہ آئے, انہوں نے دیکھا ارے کنویں میں ہے نہیں, فوراً قافلے والوں کے پاس جا کے دیکھا تو قافلے والے کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہنے کی وجہ سے تھوڑے خوف زدہ ہو گئے ان بھائیوں سے کہ اب انہوں نے بھائیوں نے دیکھا ہے, اب پھر میری کوئی شامت آئے گی. شرو یہ جب پہنچے انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہمارا غلام ہے. ان بھائیوں نے کہا یہ تو ہمارا غلام ہے.
اور یہ غلام بھگوڑا تھا، بھاگ گیا تھا، ہمیں یہ پسند بھی نہیں ہے، ہمارا غلام ہے یہ، تم اس کو خرید لو، ہم سے خرید لو. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، ان بھائیوں نے فروخت کر دیا. شراء جو ہے نا لفظ ازداد میں سے ہے، خریدنے اور بیچنے دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے شراء کا لفظ. شَرَوْهُ انہوں نے بیچ دیا، بِثَمَنٍ بَخْسٍ، بخس مانے کم، کم قیمت پر، بہت کم قیمت پر بیچ دیا، یعنی دراہم معدودہ، چند دراہم میں بیچا، معدودہ مانے چند دراہم میں بیچ دیا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ تھے ان سے بیزار تھے، اور وہ تھے ان کے ناقدردان، ان کی ناقدری کرنے والے تھے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، زاہد کے معنی بیزار ہو جانا، ایک طرف ہو جانا. وہ تو چاہتے یہ تھے کہ ان سے کسی طرح ایک طرف ہو جائے. تو بہت سے اچھے ترجمے یہ بھی ہے، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ تھے ان کے ناقدردان. یہ بچوں ایک مختصر سا واقعہ، ابھی تک یہاں پہنچے ہم لوگ. اب کچھ باتیں ہیں اس میں جو میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو بھی فائدہ ہوگا. پہلی بات تو میں نے کل بھی بتائی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے کیسے تھی، اتنی محبت کیوں تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو تفاسیر میں بیان ہوتا ہے کہ آپ کی پیغمبرانہ فراست نے، پیغمبرانہ سوچ نے، سمجھ نے یہ بات ڈال دی تھی کہ یوسف غیر معمولی بچے ہیں، معمولی بچے نہیں ہیں بلکہ غیر معمولی بچے ہیں. ان کی ہونہاری بتلا رہی ہے کہ عام بچہ نہیں ہے. ہوتا ہے بچوں میں، اور پیغمبر کی فراست ہے، وہ تو سمجھ ہے. اور جب خواب دیکھ لیا حضرت یوسف علیہ السلام نے تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور اس بات پر مطمئن ہو گئے کہ اس کا مطلب ہے یوسف آئندہ چل کر کوئی مقام نبوت پر فائز ہوں گے اور اللہ کی طرف سے ان کو نبوت ملے گی. تو اب یہ بات سوچ کے اور زیادہ محبت بھی بڑھ گئی، اور زیادہ احتیاط بھی بڑھ گئی، اور زیادہ خیال بھی بڑھ گیا کہ ان کا خیال رکھوں، یہ اللہ کے نبی بنیں گے. یہ وجہ ہو سکتی ہے. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے محبت کی، جو میں نے بتائی تھی کل بھی آپ کو. دوسری بات، ان بھائیوں کو، یہ مسلمان ہیں بھائی، مومنین میں سے ہیں، ان بھائیوں نے کل کی، آپ دیکھیں کل کی جو ہم نے آپ کو آیات سنائی تھی، ان بھائیوں نے یہ سوچ کر کہ یہ خیال یعقوب علیہ السلام کا غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پیغمبروں کا یہ خیال، یہ اجتہاد پر مبنی، کو وہی تو آئی نہیں تھی، اجتہاد پر مبنی ہے. اور خطا فی الاجتہاد نبوت میں بھی ہے. خطا فی الاجتہاد کس میں؟ نبوت میں بھی ہے. کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو خیال کر رہے ہیں بھائیوں نے سوچا کہ یہ جو خیال کر رہے ہیں یعقوب علیہ السلام ہمارے والد، کہ یہ کوئی بہت غیر معمولی آدمی ہے، بچے ہیں، آگے چل کے بہت کچھ ان کو مرتبہ ملے گا. یہ خیال ان کا اجتہاد ہے، اور اس اجتہاد میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. تو اس بات کو سوچتے ہوئے بچوں نے، ان کے بھائیوں نے یہ بات یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہہ دی تھی. کل جو آپ نے پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا ہاں لفی ضلال مبین، کی کون سی آیت گئی، کہاں گئی ہے؟ ہاں 8ویں آیت. اچھا ہاں یہ مل گیا، ان ابانا لفی ضلال مبین، کہ ہمارے والد جو ہے اور ابا حضور جو ہے وہ ضرور کسی کیا ہے، واضح. تو یہ اجتہادی، اس سے مراد خطا فی الاجتہاد ہے، خطا فی الاجتہاد ہے، کوئی گمراہی کی بات نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر ہے، پیغمبروں کے بارے میں اولاد یہ کہہ نہیں سکتی تھی، تو اجتہادی غلطی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، خطا فی الاجتہاد ہے. تو لہذا ضلال کے مسئلے پر کوئی قباحت نہیں ہے یہ سوچنے کی کہ یہ تو بہت گمراہ کا لفظ ہے، اور اولاد باپ کو گمراہی کی طرف کہہ رہی ہے. ضلال گمراہی نہیں، گمراہی نہیں مراد ہے، بلکہ خطا فی اجتہاد مراد ہے. اور یہ ہو سکتا ہے، یہ نبوت میں ہو سکتا ہے کہ اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ان بھائیوں کا جو سلوک ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، یہ بڑا دشوار والا معاملہ ہے. تعبیر کرنا اس کی، یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے.
یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں کا یہ معاملہ گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ مفسرین تو فرماتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، لیکن چونکہ یہ بات کہنی پڑے گی، سنو بیٹا، یہ بات کہنی پڑے گی کہ ان کو نبوت نہیں ملی، ان بھائیوں کو نبوت نہیں ملی، یہ گناہ ہوا ہے، لیکن بعد میں آگے آیات میں آئے گا کہ انہوں نے معافی مانگ لی تھی، استغفار کر لیا تھا، توبہ کر لی تھی، تو لہذا یہ گناہ افواہ میں چلا گیا. ٹھیک ہے، یہ ایک تعویل کرنی پڑے گی، اس کو گناہ کہنا پڑے گا، لیکن ایک تعویل میں یہ کہنا پڑے گا کہ استغفار ہو گیا، گناہ افواہ ہو گیا، معاف ہو گیا. آگے ان کی نبوت کے بارے میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ ان کو نبوت ملی ہے، ان اللاتی بھائیوں کو. ٹھیک ہے. چوتھی بات یہ سوچ رہے تھے ہم لوگ، یہ سوچ رہے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، جب بھائیوں نے یہ کہا نا کہ ان کو ہمارے ساتھ چھوڑے، ارسلہ معنا غدن یرتع ویلعب، کھائے پیے اور کھیلے، تو آپ نے منع نہیں کیا کھیلنے سے، تو کیا کھیلنا جائز ہے؟ آپ نے منع نہیں کیا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، آپ نے تو یہی فرمایا کہ مجھے غم ہو سکتا ہے اور مجھے خوف آ سکتا ہے اس بات کا. بس کھیلنے کی وہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو کھیلنے کے لیے ہمارے ساتھ بھیجیں، حالانکہ کھیلنا تو لاو و لعب ہے، لاو و لعب ہے، مناسب نہیں ہے. پیغمبر کیسے اپنی اولاد کو کھیلنے کی اجازت دیں گے؟ یہ تعبیر کیسے کریں گے کہ کھیلنا کیسے اجازت دے دیا؟ یہ کام کیا کھیلنے کا کام؟ پیغمبر کھیلنے کی اجازت دیتے ہیں لوگوں کو، جاؤ بھی کرکٹ کھیلو، جاؤ بھی ہاکی کھیلو، فٹ بال کھیلو. اس کی تعبیر بھی کرنی پڑے گی، یہ تعبیر بھی کرنی پڑے گی کہ اگر یعقوب علیہ السلام کا اس کی اجازت دے دینا، یہ غالباً کھیل سے مراد یہاں پر وہ جہاد کی تیاری ہے، یعنی جو لوگ تیر اندازی، نشانہ بازی، مسابقہ، دوڑ، ادھر ادھر بھاگ کر اپنے آپ کو مضبوط بناتے ہیں، وہ کھیل مراد ہے. یہ وہ کھیل مراد ہے. اس سے یہ کھیل مراد نہیں ہے کہ ایک گیند لیا اور ایک بلہ لیا اور ایک باؤنڈری کے باہر دے گا، اچھل رہا ہے اور لوگ بھی خوش ہو رہے، ہر تھوڑے دنوں بعد ایک کھیل شروع ہو جاتا ہے، پھر لوگ شروع ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہے ہمارا مسلمانوں کا کام، یہ ہے نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ یلعب کی مجھے تعویل کرنی پڑے گی، یہ میں نہیں کر رہا، مفسرین سے نکالا ہے، مفسرین کر رہے ہیں اس بات کو. یا اگر بہت زیادہ احتیاط سے ایک اور بات کہہ دوں تو آپ کو اچھی لگے گی. حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، ابھی بچے تھے، تو ان کو کھیل کی اجازت دینا اور کھیلنے کے لیے بھیجنا، یہ ہوتا ہے عموماً بچے کے اندر نشاط پیدا ہو جائے، پھرتی پیدا ہو جائے، تاکہ وہ امور ضروریہ انجام دے سکے، ضروری مشاغل میں لگ سکے. تو اس کے لیے کچھ کھیل ایسا نشاط والا بچے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ مشاغل ضروریہ میں مفید ہو، اور جو چیز ضروری کے لیے ہو تو وہ بھی اس کا بس مطلب یہ کہ اصول یاد رکھے، ضروری کا مقدمہ بھی ضروری ہوتا ہے، ضروری کا مقدمہ بھی ضروری ہوتا ہے. یعنی ضروری کے لیے پہلے سے کوئی چیز ایسی اختیار کرنا جس سے وہ ضروری انجام ہو جائے، جس سے وہ ضروری چیز انجام ہو جائے، اس سے پہلے کوئی ایسا امر انجام دینا، وہ بھی ضروری کہلاتا ہے. تو لہذا اس کو آپ کھیل نہیں کہہ سکتے. بچوں کی نشاط کے لیے ایسا کرنا اچھا ہے. جیسے بچے حفظ کرتے پڑھتے سارا دن، تو ان کو تھوڑا شام میں عصر کے وقت میں کھڑے ہو کر تھوڑا دوڑانا، کھیل کرنا، اور ان کو تیر اندازی یہ نہیں کہ بیٹ بلہ نہیں دینا، یا اگر گیند دی تو اس کو ادھر اچھالنا، اس کو ادھر اچھالنا، بھگانا، تاکہ بچوں میں نشاط پیدا ہو جائے. تو یہ بھی ضروری ہو جائے گا. کس کے لیے؟ قرآن کریم کے سیکھنے کے لیے. تو ضروری کا مقدمہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے. صحیح ہے. تو کھیلنا کودنا بھی اس حیثیت سے کہ آپ پڑھتے ہیں سارا دن، تھوڑا سا کھیل کود لیا، لیکن ایسا کھیل جو آپ کی اسلام کے حساب سے مفید ہو، پھر صحیح، ایمان کے لحاظ سے مفید ہو، صحیح. ٹھیک ہے بیٹا. کتنی باتیں بتائی میں نے؟ یار 4 ہو گئی میری باتیں، 4 ہو گئی.
اور یہ مجھے لگ بھی رہا ہے کہ یہاں پہ مراد مسابقت ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے نا بھائی کہ انا ذهبنا نستبق، ہم لگ گئے کس کام میں؟ باغا دوڑی کے کام میں. تو لگتا یہی ہے کہ ایک مراد اس سے مسابقت ہے، کھیل نہیں ہے، ایک دوسرے سے دوڑ میں آگے بڑھنا تاکہ قوت حاصل ہو جہاد کے لیے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے سولت کیوں کہا؟ سولت کیوں کہا؟ کیسے یہ پہچان لیا کہ یہ بنائی ہوئی بات ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے آپ کو جواب تو دے دیا ہے کہ یہ تصویر کا پہچاننا پیغمبر کی فراست سے ہوا ہے، کیونکہ جو وہ قمیص لے کر آئے تھے اس میں خون تو لگا تھا لیکن اس میں پھٹن نہیں تھی، کپڑے پھٹے ہوئے نہیں تھے. اس بات سے یعقوب علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ سولت ہے، تصویر ہے، بنائی ہوئی سجائی ہوئی بات ہے، گھڑی ہوئی بات ہے. ہو گئی. فصبر جمیل، فصبر جمیل. آپ نے ڈھونڈنے کے لیے کیوں نہیں بھیجا؟ آپ نے صبر کیوں اختیار کر؟ جب آپ کو پتہ چل ہی گیا تھا کہ یہ سولت ہے، بنایا ہوا، تو آپ نے صبر کو کیوں اختیار کیا؟ ایسا صبر اختیار کرنا جس سے انسان کی ہلاکت کا اندیشہ ہو، مناسب تو نہیں ہے، مناسب تو نہیں ہے. جواب اللہ رب کریم کی طرف سے یہ بات ان کو وحیًا پتہ چل گئی تھی کہ یہ یوسف علیہ السلام سے آپ کا فراق طویل ہوگا، یوسف علیہ السلام سے آپ کا فراق طویل ہوگا اور اس طویل پر آپ کو صبر کرنا پڑے گا. اسی لیے آپ نے ڈھونڈوانے کے بجائے صبر کو اختیار کیا، حالانکہ یہاں صبر کی جگہ پر ڈھونڈوانا ضروری تھا. لیکن جس کو یہ بات پتہ نہیں چلتی تو اس کا کام ہے ڈھونڈوانا، نہ کہ پہلے صبر کرنا. اور ایک بات، کتنی ہو گئی؟ 6 ہو گئے. اور ایک بات یہ کہ یہ جو وحی کی بات آ رہی ہے، وحی اور نبوت 40 سال میں ہے، یہ اکثری قانون ہے، اکثری معاملہ ہے اللہ کا، لیکن کوئی کلی نہیں ہے. وحی 40 سال سے پہلے بھی آ سکتی ہے، نبوت 40 سال سے پہلے بھی مل سکتی ہے. 40 سال میں نبوت کا ملنا یہ اکثری ہے، کلی نہیں ہے. کیا ہے؟ یہ قانون ہے ایک اکثری اور کلی. اکثری کا معنی یہ کہ زیادہ تر یہی ہوتا رہا ہے، لیکن کبھی اس کے برخلاف بھی ہو سکتا ہے. کلی کا معنی یہ کہ ہمیشہ ہی ایسا ہوگا، اس کو بولتے ہیں کلی. یہ کلی نہیں ہے ضابطہ، یہ اکثری قاعدہ اور ضابطہ اللہ تعالیٰ کا کہ وہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملتی ہے اور وحی نازل ہوتی ہے، لیکن یہ اکثری ہے، اس سے پہلے بھی ایسا پاسبل ہے.